ناظرین کرام آپ کو اس نشریات میں ایک بار پھر خوش آمدید کہتے ہیں. ہماری محفل جاری ہے علماء کرام اور نعت خواں حضرات کے ساتھ. جناب قبلہ مفتی اکمل صاحب، قبلہ ڈاکٹر محمد رضا داؤدانی صاحب، مفتی عامر صاحب، مفتی سہیل احمدی صاحب تشریف فرما ہے، برادرم وسیم وسیع اور جناب قاری محسن صاحب تشریف فرمائے. میں سب کا بہت شکر گزار ہوں. اگر اجازت دیں وسیم وسیع صاحب سے ہم آغاز کریں اس سیگمنٹ کا کلام سے، پھر آگے گفتگو کرتے ہیں. بسم اللہ وسیم بھائی. نام بھی تیرا سبحان اللہ عقیدت سے لیے جاتا ہوں، نام بھی تیرا عقیدت سے سبحان اللہ لیے جاتا ہوں، ہر قدم پر تجھے سجدے بھی کیے جاتا ہوں. سبحان اللہ نام بھی تیرا عقیدت سے لیے جاتا ہوں. سبحان اللہ. کوئی دنیا میں میرا مونس و غمخوار نہیں، کوئی دنیا میں میرا مونس و سبحان اللہ غمخوار نہیں، تیری رحمت کے سہارے پہ جیے جاتا ہوں. نام بھی تیرا سبحان اللہ عقیدت سے لیے جاتا ہوں. سبحان اللہ. صبر کرنا ہے واہ تیری شان کریمی کو عزیز، واہ صبر کرنا ہے تیری شان کریمی کو عزیز. میں یہی سوچ کے آنسو بھی پیے جاتا ہوں. سبحان اللہ نام سبحان بھی تیرا سبحان اللہ. عقیدت سے لیے جاتا ہوں. اور شعر سماعت کیجیے. عطا ہو. زندگی نام ہے اللہ پہ مر مٹنے کا، زندگی نام ہے اللہ پہ مر مٹنے کا، یہ سبق سارے زمانے کو دیے جاتا ہوں. نام بھی تیرا عقیدت سے لیے جاتا سبحان اللہ. ہوں. آزمائش کا محل ہو کے مسرت کا مقام، سجدائے شکر باہر حال کیے جاتا
شکر ہے سلیقے سے جیے جاتا ہوں نام بھی تیرا عقیدت سے لیے جاتا ہوں. سبحان اللہ, کیا کہنا ہے, جزاک اللہ وسیم وسیع صاحب, سبحان اللہ, کیا کہنا ہے. ناظرین کرام, اپنے موضوع کے اعتبار سے ذرا علماء کرام سے کچھ بنیادی سوالات آج کے دن سے متعلق اور ذرا دیگر کو متعلق کا سوالات. مفتی اکمل صاحب, ایک تو ذرا ہمیں آسان الفاظ میں اگر بتا دیں کہ یہ حج کی کیا کیٹیگریز یا اقسام کیا ہوتی ہیں. اس کے بعد میں قربانی کے حوالے سے بھی جاننا چاہوں گا کہ حج والی بھی, اور چونکہ قربانی تو ایسا مسئلہ ہے کہ جو ظاہر ہے جو لوگ حج پہ نہیں بھی ہیں وہ ان ایام میں قربانی کے حوالے سے متوجہ ہوتے ہیں, تو وہ کس کے لیے کرنا ضروری ہے نہیں ہے, کیا ہے, بتائیے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. حج کی 3 بڑی اقسام ہوتی ہیں. ایک تو ایسا حج ہوتا ہے جس میں صرف حج کا احرام پہنتے عمرے کی بالکل نیت نہیں ہوتی, اس کو حج افراد کہتے ہیں, اور اس کا کرنے والوں کو مفرد کہا جاتا ہے. ایک ایسا ہوتا ہے کہ جس میں حج اور عمرے دونوں کی ایک ساتھ نیت کی جاتی ہے, اس کو حج قران کہتے ہیں, اور کرنے والا قارن کہلاتا ہے. ٹھیک. اور تیسری وہ ہوتی ہے جو اکثر ہمارے ہندوستان پاکستان کے لوگ کر رہے ہیں کہ پہلے وہ عمرہ کرتے ہیں اور پھر احرام کی حالت سے باہر نکلتے ہیں, 8 ذوالحجہ کو پھر دوبارہ حج کا احرام پہنتے ہیں. گویا کہ اس میں عمرے کا علیحدہ احرام ہوتا ہے, حج کا علیحدہ ہوتا ہے. اس کو حج تمتع کہتے ہیں, اور کرنے والا متمتع کہلاتا ہے. صحیح. ان میں سب سے افضل جو ہے وہ حج قران ہے, کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی حیات طیبہ میں فقط ایک حج فرمایا, وہ حج قران تھا. رائٹ. اب جو قربانی کا آپ نے ارشاد فرمایا, ایک تو ہوتی ہے حج کی قربانی. ہمارے فقہ حنفی کی روشنی میں مفرد پر قربانی واجب نہیں ہے, مستحب ہے حج کی. لیکن قارن اور متمتع چاہے وہ شرعی فقیر ہی کیوں نہ ہو, حج کے شکرانے کے طور پر ان دونوں پہ قربانی واجب ہے, اور یہ حدود حرم میں ہی کرنی ہوگی 10 ذوالحجہ کو جو ہوتی ہے. رائٹ. باقی رہی جو عید الاضحیٰ کی قربانی ہے, اس میں یہ دیکھا جاتا ہے کہ جس حاجی میں شرائط جمع ہوں اس پر وہ قربانی لازم ہوگی. مثلا مسلمان ہے, عاقل بالغ ہے, مالک نصاب ہے. اس کا وہی نصاب ہوتا ہے جو زکوٰۃ کا ہوتا ہے. رائٹ. بس فرق یہ ہوتا ہے کہ زکوٰۃ کے نصاب پہ سال گزرنا شرط ہے, اور اس میں سال گزرنا شرط نہیں ہے. اور چوتھی اہم شرط یہ ہے کہ وہ مقیم ہو, مسافر نہ ہو. کم از کم وہاں اس نے 15 دن قیام کی نیت کی ہو. جیسے مکے میں ہے تو 15 دن قیام کی نیت ہے تو وہ مقیم ہے. اگر یہ چاروں شرطیں کسی حاجی میں جمع ہیں تو اس پر عید الاضحیٰ والی قربانی بھی لازم ہوگی. لیکن وہ حدود حرم میں لازم نہیں ہے. اس کے لیے وہ وکیل بنا سکتا ہے کسی کو ہندوستان پاکستان میں, میری قربانی وہاں کر دینا. اور اگر وہ مسافر ہے یا مالک نصاب نہیں ہے تو پھر عید الاضحیٰ والی واجب نہیں ہے, وہ صرف حج کے شکرانے والی کرے گا. یہ حج سے ہٹ کے بھی ذرا قربانی کے حوالے سے بتا دیجیے. کوئی حاجی نہیں ہے, پاکستان میں بیٹھا ہے, انگلینڈ میں بیٹھا ہے, مسلمان ہے, اس کے لیے قربانی کرنا یا حصہ ڈالنا یا کتنا ضروری ہے, لازم ہے, نہیں ہے, بس یہ وہی جو میں نے بتایا نا, ہاں یہ 4 شرطیں جو ہیں نا, یہ سب ایام, بس اس میں اتنا ایک اضافہ ہوگا کہ ایام قربانی کے اندر جو 10 ذوالحجہ 11 12 جس میں شرائط پائی جائیں گی, گھر کے اس فرد کے اوپر قربانی لازم ہے. ٹھیک. ہمارے یہاں ہمیشہ قربانی کا بکرا والد صاحب ہی ہوتے ہیں, ہمارے یہاں بڑے ہوتے ہیں جی, وہ ہر سال لاتے ہیں, کر لیتے ہیں. حالانکہ سب کو اپنا اپنا خود حساب کرنا چاہیے. سب ماشاءاللہ مسلمان جو کوالیفائی کر رہے ہیں ان شرائط میں, ہاں مسلمان ہیں, عاقل بالغ ہیں, مالک نصاب ہیں اور مقیم ہیں. تو چاہے بہو پر, بعض اوقات بہو پہ بنے گی, باقی کسی پر نہیں بنے گی. رائٹ. بعض اوقات والدہ پہ بن رہی ہوتی ہے, کسی پر نہیں. لیکن ہم ان شرائط کو اپنے اندر نہیں دیکھتے. جن میں شرائط جمع ہیں اس پر عید الاضحیٰ. اور صرف ایسا ہوتا ہے فقہی حوالے سے کہ یا تو آپ پہ قربانی واجب ہے یا نہیں ہے, یا پھر یہ بھی ہو سکتا ہے کہ وہ ہمارے یہاں ایک ریت ہے نا کہ وہ حصہ ڈالنے کی, کہ وہ 4 لوگ مل کے کر رہے ہیں, 12,000 فی بندہ, 25,000 فی بندہ. تو کوئی کہے کہ نہیں, مثال کے طور پہ ₹1,00,000 کا جانور آ رہا ہے, 1,00,000 میں افورڈ نہیں کر سکتا, میں 25,000 کا حصہ ڈال سکتا ہوں, تو اس کو 25,000 ڈالنا ہوگا یا نہیں؟ جب تک اس کے پاس 1,00,000 نہیں ہے مثال کے طور پہ, تب تک اس پہ قربانی لازم نہیں ہے. نہیں, یہ استطاعت میں, مالک نصاب ہونے میں یا استطاعت میں یہی ہے کہ وہ کم از کم ایک حصہ ڈال سکتا ہو گائے کے اندر. بکرا لینا کوئی ضروری نہیں ہے. ہاں ٹھیک. اور حصے تو آپ کو پتہ ہے کہ 16 ہزار کے بھی ہوتے ہیں, اگرچہ وہ گائے دیکھنے کے اندر آپ کو ایسے لگتی ہے کہ پہلے انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھ لو, اس پر کوئی حالت اس کی ایسی ہوتی ہے. تو جانور بھلا اچھے اس میں حصہ ڈالنا چاہیے. لیکن یہ ہے کہ اگر وہ مالک نصاب ہے تو اس پہ قربانی لازم ہو جاتی ہے. اب چاہے وہ حصے کی حد تک ہی ہو, ہاں چاہے وہ حصہ. اچھا, اس کا حصے سے کوئی تعلق نہیں. مالک نصاب کا مطلب ہے 52.5 تولہ چاندی اور 7.5 تولہ سونا, 52.5 تولہ چاندی, اتنا کیش جس سے 52.5 تولہ چاندی خرید سکے, یا اتنا مال تجارت کہ جو 52.5 تولہ چاندی کے برابر ہو. اگر ان میں سے کوئی ایک سے نصاب پورا نہیں ہو رہا, تھوڑا سونا تھوڑا چاندی, تو دونوں ملا کر دیکھتے ہیں
کہ 52.5 تولہ چاندی تک پہنچتا ہے کہ نہیں پہنچتا. ٹھیک ہے. لیکن اس میں ایک اضافی چیز اور ہوتی ہے قربانی میں کہ اگر حاجت اصلیہ سے زائد آپ کی ملکیت میں سامان ہے، حاجت اصلیہ کا مطلب جو ضروریات زندگی کی ہیں، اس کے علاوہ کوئی سامان ہے، اس کو بھی پھر شامل کرتے ہیں. مثلا علماء نے فرمایا اگر 6 کمرے ہیں، 4 استعمال کرتے ہیں، 2 میں لاک لگا ہوا ہے، ان 2 کی قیمت کا بھی اعتبار ہوگا. رائٹ اسی طرح آپ نے دکان کرائے پر دی ہوئی ہے، مکان کرائے پہ دیا ہوا ہے، پلاٹ مکان بنانے کے لیے رکھا ہوا ہے، لیکن یہ حاجت اصلیہ سے زائد ہے، اس کی بھی قیمت کا اعتبار ہوگا اور پھر وہ قربانی کا وجوب بنتا ہے. اب جب وجوب ہو گیا تو اب آپ نے کس طرح کرنا ہے وہ الگ اسٹیپ ہے کہ حصہ ملانا ہے یا بکرے وہ پھر ایک الگ بالکل ٹھیک. داؤدانی صاحب ایک تو اگر اس میں فقہی حوالے سے جو بھی آپ فقہ جعفریہ کی روشنی بتانا چاہیں وہ بتائیے گا، اور دوسرا پھر میں چاہتا ہوں کہ ذرا اس سیگمنٹ میں ہم تھوڑا سا ذرا تجربات پہ بھی بات کریں. تو کچھ مناظر ہوتے ہیں جو کہ حاجی ایکسپیرینس کر رہے ہوتے ہیں اور جو حجاج نہیں ہوتے وہ روح پرور مناظر دیکھ رہے ہوتے ہیں ٹیلی ویژن اسکرینس پہ یا سوشل میڈیا پہ. تو مثال کے طور پہ ایک وقوف عرفہ کا منظر بڑا ایک روح پرور ہوتا ہے. ہاؤ ڈز اٹ لک لائک، ہاؤ ڈز اٹ فیل، تھوڑا سا وہ بتائیے گا ہمیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. بنیادی طور پر 2-3 جو فقہی مسائل کی حد تک بات ہے وہ اتنی ہے کہ جو حاجی حج کے لیے جاتا ہے اس کے لیے تو قربانی واجب ہے، اس میں تو کوئی شک و شبہ ہے ہی نہیں. لیکن یہ کہ بہرحال حج افراد اور حج قران کے حوالے سے جو تفصیلات ہیں اس میں تھوڑی سی ایک ڈیٹیل یہ حج قران اس میں بھی قربانی تو خیر ہے، حج افراد کے اندر قربانی نہیں ہے، لیکن جو حج تمتع ہے اس کے اندر بہرحال قربانی ہے جیسے کہ مفتی صاحب نے ارشاد فرمایا. اور پھر اس کے بعد اگر کسی کے لیے بالکل امکان نہیں تو روزوں وغیرہ کا آپشن ہے، مگر وہ پریکٹیکلی اس وقت نوبت آتی نہیں، لہٰذا ہم اس کو ٹچ بھی نہیں کرتے. جو افراد اپنے وطن کے اندر ہیں ان کے لیے جو قربانی کا معاملہ ہے وہ ہمارے یہاں مستحب ہے، واجب نہیں ہے. رائٹ، ریکمینڈڈ ہے. ہاں ریکمینڈڈ ہے، بہت ہائیلی ریکمینڈڈ ہے، لیکن یہ کہ مینڈیٹری نہیں ہے، لہٰذا اس کی بھی تفصیل اپنی جگہ پر. کہ جو افراد وہاں پر نہیں رہتے، باہر سے آ رہے ہوتے ہیں، ان کے لیے حج تمتع ہی متعین ہے، ان کو حج تمتع ہی کرنا ہے اور اسی کو پھر فضیلت کے اعتبار سے سب سے زیادہ بیان کیا گیا. یہ تو ہو گئی باٹم لائن. اب اس کے بعد جہاں تک تجربات کا تعلق ہے سب اس بات سے اتفاق کریں گے کہ پورے حج میں جتنی روحانیت انسان احساس کرتا ہے میدان عرفات میں، ویسی روحانیت کا احساس شاید کسی اور جگہ پر نہ ہو. البتہ ہر ایک کا اپنا اپنا تجربہ ہو سکتا ہے. جب انسان جا رہا ہوتا ہے خانہ کعبہ کو دیکھتا ہے ایک عجیب کیفیت ہوتی ہے، بے شک دل کی دھڑکن بے ترتیب ہونے لگتی ہے کہ جسے پروردگار عالم نے ہمارا قبلہ قرار دیا، کہ جس کی طرف رک کر کے ہم نماز پڑھتے ہیں، پروردگار عالم کی بارگاہ میں اپنی عبادت پیش کرتے ہیں، وہ اب ہمارے سامنے آنے والے عجیب کیفیت ہوتی ہے. انسان جب طواف کر رہا ہوتا ہے اس کی ایک عجیب کیفیت ہوتی ہے، مگر اس کے بعد جب وہ عرفات کے میدان کی طرف جا رہا ہوتا ہے تو عجیب ہی ایک انداز ہوتا ہے. اور وہاں پر جب انسان پہنچتا ہے نا تو وہاں پر تو ایک میدان ہے اور اس میدان کے اندر آسمان کے نیچے وہ زمین کے اوپر موجود ہے اور پروردگار عالم سے راز و نیاز کر رہا ہے. الحج و عرفہ، باقاعدہ ایک روایت پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے ہے کہ حج تو نام ہی عرفات کا ہے. تو وہ جو ایک روحانیت اور معنویت ہے وہ تو غیر معمولی ہے، اسے لفظوں میں بیان کیا ہی نہیں جا سکتا. اور انسان وہاں پر جو ہوتا ہے تو اسے وقوف کرنا ہے اور پھر اپنی واجب نمازوں کے علاوہ بس دعا، پروردگار عالم کی بارگاہ میں راز و نیاز کرنا ہے، عرض ادب کرنا ہے، پروردگار سے اپنے دل کی باتیں کرنی ہے. اور معصومین علیہم السلام سے جو روایات اور عرفات کے میدان کی دعائیں منقول ہیں اگر ان پر بھی انسان توجہ کر لیں، مثال کے طور پر امام حسین علیہ السلام کی دعائے عرفات، اس کے جو الفاظ ہیں کہ مالک اگر کسی نے تجھے پا لیا اور سب کچھ کھو دیا تو اس نے کچھ نہیں کھویا، سب کچھ پا لیا، اور اگر اس نے سب کچھ پا لیا تجھے کھو دیا تو اس نے کچھ نہیں پایا، سب کچھ کھو دیا. یہ عجیب الفاظ ہیں. پروردگار عالم کو مخاطب کر کے یہ کہنا کہ متى غبت، مالک تو غائب کب تھا؟ ٹھیک ہے انسانی آنکھوں سے خدا کو نہیں دیکھ پا، مالک تو غائب کب تھا؟ کسی اور کے پاس اتنی ظہور کی طاقت ہے کہ وہ تجھ پر دلیل بن سکے؟ بے شک یہ آیات، یہ نشانیاں ہیں، مگر انسان جب لو لگاتا ہے اور عرفان کے اس منزل پر پہنچتا ہے تو اس کی زبان پر یہ الفاظ آتے ہیں کہ مالک کہاں کسی اور میں اتنی طاقت کہ تجھ پر دلیل بن سکے، تو خود اتنا ظاہر ہے کہ کسی اور کے لیے ضرورت ہی نہیں ہے کہ وہ تجھ پر دلیل بن سکے. یہ وہی الفاظ ہیں کہ جو دعائے صبا کے اندر بھی مولا علی علیہ السلام سے منقول ہے کہ یا من دل علی ذاتہ بذاتہ، اے وہ کہ جو خود اپنی ذات پر خود دلیل ہے. تو اس چیز کو انسان بہت قرب کے ساتھ محسوس کرتا ہے میدان عرفات میں. پھر ظاہر ہے کہ جب عرفات سے مزدلفہ کے میدان میں جاتے ہیں تو وہ جو قرآن مجید کی عبارت ہے کہ اذا افضتم من عرفات فاذکروا اللہ عند المشعر الحرام، کہ جب نکلو عرفات کے میدان سے تو پھر مشعر الحرام میں پروردگار عالم کو یاد کرو. اور یہ اگر آپ دیکھیں گے نا تو عرفات کا میدان حرم کی حدود سے باہر ہے اور مشعر الحرام جو ہے وہ عرفات کے بعد حرم کی حدود شروع ہوتی ہے اور وہاں سے پھر مشعر الحرام کا میدان بھی شروع ہو جاتا ہے. تو یہ عرفات کے بعد مشعر الحرام میں جانا گویا پروردگار سے گڑ گڑا کر اذن
اور اجازت حاصل کی ہے کہ اب ہم حرم میں پھر سے داخل ہونا چاہتے ہیں، اور گویا انسان کو عرفات کے میدان کے اختتام پر وقوف پر یہ اذن ملتا ہے اور وہ پھر مشعل الحرام کے میدان میں داخل ہوتا ہے۔ پھر وہاں پر جب انسان پہنچتا ہے تو ایک شعور، یعنی وہاں پر عرفان اور یہاں پر ایک شعور ہے کہ آگے ایک دشمن سے مقابلہ ہے، تو باقاعدہ وہاں سے کنکریاں چننی ہیں کہ یہ نہیں ہو سکتا کہ تم دشمن سے مقابلہ کرنے کے لیے جاؤ تو بغیر تیاری کے جاؤ، تو تمہیں اپنا اسلحہ پہلے سے تیار رکھنا ہے۔ اسی لیے مزدلفہ کے میدان سے ہم لوگ کنکر چنتے ہیں اور پھر انتظار کرتے ہیں کہ جب صبح سورج کا طلوع کا موقع ہوگا تو پھر مینا کے میدان میں جائیں گے۔ امید، مینا کا مطلب ہے امید، مگر یہ امید اس طرح سے حاصل ہوگی کہ شعور حاصل ہو چکا، عرفان پروردگار حاصل ہو چکا، اور اب جا کر مقابلہ کرنا ہے تو چھوٹے شیطان کو بھی نظر انداز کرو، درمیانے شیطان کو بھی نظر انداز کرو، سب سے پہلے جا کر بڑے شیطان کو ساتھ کنکر مارنے کہ بڑا اگر قابو میں آ گیا تو یہ چھوٹے خود بخود قابو میں آتے چلے جائیں گے۔ تو پھر اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ جب بڑے شیطان کو بھی کنکر مار لیے تو پھر اس کے بعد اگلا مرحلہ قربانی کا ہے کہ یہ نہیں ہو سکتا کہ تم جب لڑو گے تو تمہیں قربانی نہیں دینی پڑے گی، تمہیں قربانی بھی دینی پڑے گی۔ تو قربانی کے لیے بھی ایک علامتی طور پر ایک جانور ہے کہ جس کو ذبح کرنا ہے، ورنہ تو انسان اپنی قربانی کے لیے بھی آمادہ اور تیار ہو۔ اور پھر اس کے بعد سیلیبریشن کا مرحلہ ہے کہ جب یہ بھی ہو گیا، قربانی بھی تم نے دے دی، مقابلہ بھی کر لیا، تو اب اس کے بعد جو اگلے مراحل ہیں وہ تو ہوتے رہیں گے، لیکن سیلیبریشن شروع کر دو، گویا تم فاتح ہو چکے، تم جیت چکے، پروردگار نے تم کو وہ مرتبہ عطا کر دیا ہے۔ بٹ ڈونٹ فارگیٹ، ہارڈ ٹو مینٹین، ہارڈر ٹو مینٹین، کہ حاصل کرنا جتنا مشکل ہوتا ہے مینٹین کرنا اس سے زیادہ مشکل ہوتا ہے، لہٰذا اگلے دن پھر بھولنا نہیں، وہ چھوٹا بھی سر اٹھانے کی کوشش کرے گا، درمیانہ بھی سر اٹھانے کی کوشش کرے گا، بڑا بھی سر اٹھانے کی کوشش کرے گا، تینوں کو پھر واپس مرمت کرتے چلو، اور اس کو تکرار کروایا گیا ہے تاکہ انسان اس کے لیے زندگی بھر کے لیے آمادہ اور تیار ہو جائے۔ کیا کہتے ہیں